دوستوں السلام علیکم۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے مسٹر اویس اقبال صاحب۔ ان کا بہت سارا ڈسکشن جو ہے میں نے سنا ہے۔ ایک سیریز وہ کیا کرتے تھے بہت پہلے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ، دین اور اس سے ریلیٹڈ جو کنسپٹ ہے، جو مونوتھیزم کا کنسپٹ ہے اور الحاد ہے، اس کے ارد گرد ان کا ڈسکشن ہوا کرتا تھا۔ ادھر وہ تھوڑے سے نیوز میں آئے اس سلسلے میں کہ انہوں نے مولانا یاسر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک طرح کا مناظرہ کیا۔ پھر ایک ہمارے بہت اچھے یوٹیوبر ہیں قیصر راجہ صاحب، ان سے بھی ان کا ڈسکشن رہا ہے۔ ان کے کچھ اعتراضات ہیں، اس پہ انہوں نے جواب دیا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور اویس اقبال صاحب ہی نہیں، اور بھی بہت سارے ایسے یوٹیوبر ہیں، جیسے ایک ہیں حارث سلطان، ان کا بھی میں نے چینل دیکھا، کافی سارے اعتراض کرتے ہیں وہ۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ بہت پرانے زمانے میں ایک نبیل قریشی ہوا کرتے تھے، ان کا میں نے کچھ ویڈیو دیکھا تھا، اس میں بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ تو یہ تو خیر وہ لوگ ہیں جو کہ یوٹیوبرز ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دوست احباب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ بہرحال مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ کسی صورت سے مسلمان تھے، لیکن انہوں نے کانشیس وے میں اسلام کو ریجیکٹ کر دیا اپنی زندگی سے۔ ایک دو لوگوں کو میں جانتا ہوں اس طرح کے لوگ۔ کچھ ایسا سابقہ جو ہے اور بھی دوستوں کے ساتھ بھی رہا ہے میرا۔ تو وہ کیا کامن چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے ہر جگہ؟ خیر ان یوٹیوبرز کو تو میں نہیں جانتا ہوں، میں تو ان کی جو آن لائن پریزنس ہے اسی سے کچھ انفرینس نکال سکتا ہوں۔ لیکن جو میرے دوست اور جن لوگوں کو میں تھوڑا بہت پرسنل جانتا ہوں، اور جن لوگوں کی زندگی ایسی رہی ہے، تو ایک زمانے میں مجھے بہت تعجب ہوتا تھا کہ جو چیزیں اتنی آسان ہیں، اتنی سہل ہیں اور اتنی لاجیکل ہیں، اس پہ یقین اور ایمان لانے میں کیا پریشانی آ سکتی ہے۔ خیر ان سارے سوالات کا جواب قرآن میں موجود ہے، اور پھر جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا تو ایک بہت ہی باریک سا نقطہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں۔ وہ نقطہ جو ہے، مجھے سورہ انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے، سورہ دہر ہے، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ابتدائی آیات پہ مجھے دکھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ یہاں پہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک شکر ہے اور ایک کفر ہے نا، گریٹیٹیوڈ اینڈ ڈس بلیف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے ہدایت کا، اب چاہے جو اس کا شکر ادا کرے یا کفر کرے۔ تو شکر کا جو اپوزٹ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے۔ میں نے پرسنلی جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ کسی حد تک ایتھیزم میں گئے اور واپس بھی آئے ہیں، کچھ لوگ الحمدللہ، اور کچھ لوگ ابھی تک ڈٹھائی کے ساتھ ایتھیزم کے ساتھ ہی ہیں، تو ان کی زندگی کا جو میں نے تھیم دیکھا ہے اس میں یہ آیت بالکل ہی فٹ آتی ہے۔ آپ کسی سے
خدا کے ہونے نہ ہونے، اس کے وجود پہ جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک تو اس کا لاجیکل پہلو ہے، ریزننگ ہے، اور ریزننگ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم کچھ لاجیکل فریم ورک کے تحت وہاں پہنچتے ہیں، جیسے کہ آرگومنٹیشن کرتے ہیں، انڈکٹیو آرگومنٹ ہے، ڈیڈکٹیو آرگومنٹ ہے، ایبڈکٹیو آرگومنٹ ہے، اور ان آرگومنٹ کی بنیاد پہ ہم ان سچائی کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں جو کہ ہم ویسے نہیں پہنچ سکتے جیسے کہ امپیریسزم میں ہم چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں. مطلب کہ نان امپیریکل ٹروتھ کو پہنچنے کے لیے لاجیکل ڈیڈکشن ہے، ریزننگ ہے، اس کا سہارا لیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ آسپیکٹ ہے، اور دوسرا آسپیکٹ ہے کہ ایک انسان کی اپنی فطرت جو کہ اس ریزن کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف اس کو بڑھائے گی. اس کو میں سمجھاتا ہوں کیسے کہ کسی بھی ایونٹ کو آپ نے دیکھا تو اس کے 2-3 کنکلوژن آئے، اور ایک کنکلوژن ہے جو کہ ہائیلی پروبیبل ہے، اور اگر کوئی انسان اس کو ماننا چاہتا ہے تو اس کا نیچر اس چیز کو الاؤ کرنا چاہیے، ادروائز وہ ایک لیسٹ پروبیبل کنکلوژن کی طرف بھی چلا جائے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں یہی چیز صحیح ہے. اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اور کوئی انسان لیسٹ پروبیبل کنکلوژن کی طرف کیوں مائل ہو جاتا ہے اور خدا کا انکار کر دیتا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی مجھے سمجھ میں آئی، انگریٹیٹیوڈ. میں نے دیکھا ہے اکثر ایسے لوگ، ان کا معاملہ ان کے ماں باپ کے ساتھ بہت ریبیلیس ہوتا ہے. چونکہ میں جانتا ہوں، اور تو اس کی بنا پہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ اپنی پوری لاجک اور ریزننگ کا جو فیکلٹی ہے ان کے دماغ میں، وہ اس چیز پہ صرف کر دیتے ہیں کہ میں صحیح ہوں اور باقی سارے لوگ غلط ہیں. اس میں ان کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا یا خیال نہیں ہوتا کہ کس کی عزت کرنی ہے، کس کی عزت نہیں کرنی ہے. وہ اپنی لاجک اور ریزننگ کی جو ان کی اپنی سمجھ ہے، اس سے جو انہوں نے تلوار بنائی ہے، اس سے سارے جو سیکرڈ ریلیشنز ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو ان کی جو پرسنل زندگی ہے ان کے اندر ایک طرح کا انتشار پایا جاتا ہے، اس انتشار میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ان کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا ہے اور شکر کا مادہ نہیں ہوتا ہے. شکر آپ اسی وقت کریں گے جب آپ کے اندر صبر کا مادہ ہوگا. اگر آپ صابر نہیں ہیں تو شکر کرنا بڑا مشکل عمل ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کو ہر ایک سانس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے دادا ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ لازم ہر ایک حال میں ہے یاد حق تجھے، جو سانس چل رہی ہے غنیمت سمجھ اسے. تو یہ شکر جب ختم ہو جاتا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جب شکر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، صبر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو اپنی خواہش ہے، ان کے ڈیزائرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں کہ اس میں پھر اس چیز کا امتیاز نہیں کیا جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اور انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے کہ جو مجھے چاہیے وہ میں لے کے رہوں گا ایٹ اینی کاسٹ، اور چاہے اس میں ماں باپ کی نافرمانی ہو، رشتے ناتوں کو توڑنا ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کرنا ہو. جب انسان اس پہ پرسسٹنٹ ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں کفر آتا ہے، اس کے نتیجے میں ایتھزم آتا ہے. بہت سارے سنسیئر لوگ ہیں جو کہ اس ٹاپک پہ سوچتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ویسے بھی لوگ ہیں جن کے اندر سنسیئرٹی ہے اور وہ سچائی تک پہنچتے ہیں. لیکن ڈسکشن میں آپ اس چیز کا بالکل خیال رکھیں اور دیکھیں کہ جس سے بھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں
اس کی پرسنل لائف کیسی ہے، اس کا سورس آف انکم کیا ہے، اس کی اسپینڈنگ ہیبٹس کیا ہیں، اس کی زندگی کی پرائیورٹیز کیا ہیں. اگر آپ ان سب چیزوں کو جانیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو ڈسکشن ہے اس انسان کے ساتھ کسی بھی ٹاپک پہ وہ ایک لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا ہے نا. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ راستہ ہے، اور شاید میں آیت بھول رہا ہوں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو بہت ساری اور بھی سچائی کا انکشاف ہوگا. اسی کے ساتھ میں اپنا ویڈیو ختم کروں گا انشاءاللہ. اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے، تھینک یو. السلام علیکم.